آواز میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی آباء الحسین وبناء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وقانتین الآباء الحسین وبناء الحسین واجداء الحسین والحمدللہ رب العالمین بحق آخر دعوانا والصلاة والسلام علی سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فقد قال الحکیم والفرقان المجید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليه من اجمعين الى قيام يوم الدين. خصوصا على سيدنا الغوث العظم امين المقيم على مجالسكم، خصوصا على سيدة النساء العالمين سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها واجمعين على مجالسكم، خصوصاً على ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فقد قال الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مجلس حاضرین و ناظرین و خواتین حضرات کو میرا یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام. بلند آواز میں ایک بار صلوات پڑھیں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہونے جا رہی ہے اور آپ تمامی حضرات مجلس عزا میں تشریف فرمائے ہیں، فرش عزا میں تشریف فرمائے ہیں. یہ جو فرش عزا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم لوگ فرش عزا میں جا رہے ہیں. یہ فرش عزا کہا کیوں گیا ہے؟ فرش یعنی زمین، عزا یعنی عزا خانے، جو عزاداری ہوتی ہے، جو ہم لوگ مولا کائنات کے شہزادے امام حسین شہدائے کربلا سلطان الکربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس جب بپا ہوتی ہے ہر گھروں میں، ہر چوک میں، ہر گلی میں، تو ہم اسے مجلس عزا کہتے ہیں. لیکن فرش عزا کیوں کہتے ہیں؟ جی ایک چھوٹا سا میں نقطہ، دیکھیے آج کی جو مجلس ہے نا یہ آغاز محرم ہے، لیکن میں کچھ چند نقطہ پہ میں پیش کروں گی، چند کچھ واقعات بھی بتاؤں گی اور کچھ ایسی باتیں میں بیان کروں گی کہ آپ تمامی حضرات کے صحن دل پہ اترے انشاءاللہ تعالی. ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. دیکھیے جب ہمارے رسول اکرم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میلاد شریف ہوتی ہے، جی اگر کہیں پوری دنیا میں اگر کہیں ہو رہی ہے، جی اس زمین پہ کہیں ہو رہی ہے، تو تمام کے تمام ملائکہ، جتنے بھی ملائکہ مقربین ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام فرشتے کان لگا کر سنتے ہیں. جی کان لگا کر سنتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں ہماری طرف. اور ہم تمام جتنے بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ مجلس عزا میں ہو، محفل عزا میں ہو، کہیں بھی ہو، میلاد شریف میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. رسول اللہ کی جب میلاد شریف ہوتی ہے تمام گھروں میں ہوتا ہے، بے شک میں بھی کرتی ہوں، آپ تمامی حضرات ہر جگہ ہی خواتین میلاد محفل ہوتی رہتی ہے. تو اس وقت جب یہ ہوتا ہے تو تمام تر فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں. جی اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے اگر میلاد کر لیا
جی رسول اللہ کا میلاد کر لیا تو جی میلاد ہو گیا ہے نا، نہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. فرشتوں میں سامعین جتنے سارے فرشتے ہیں سب فرشتے سنتے ہیں، اور جو ذاکر ہوتا ہے وہ بے شک وہ آپ کا سید الملائکہ جبریل امین ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں. یہ میلاد کی بات ہے. اگر میں مولا کائنات کی اگر ہم لوگ فضیلت پڑھتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن واحد محرم کا مہینہ جب آغاز ہوتا ہے اس وقت تمام تر فرشتے اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ سب سے پہلے میرے حسین، میرے حبیب کے حسین نہیں، میرے حسین کے روضے پر جا کر تمام فرشتے آنسو بہاؤ گریا کرو. جی آنسو بہاؤ گریا کرو. یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے حبیب، اگر میں آنکھ رکھتا، اگر میں عام انسانوں جیسا آنکھ رکھتا تو میں آپ کے حسین پر ضرور روتا. کیا بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ میں آپ کے حسین پر روتا اگر میں آپ کی طرح آنکھ رکھتا. بہت بڑی بات ہے. رونے پر بھی میں آؤں گی انشاءاللہ، اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی. اور اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، یہ جو محرم ہے نا، اس پر جب یہ محرم کا آغاز ہو جاتا ہے، شروعات ہو جاتی ہے، چاند نکل آتا ہے، تو اس وقت نا تمام تر مردے اپنے قبروں میں، ان پر جو عذاب ہوتا ہے نا وہ عذاب رک جاتا ہے. وہ عذاب رک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مصیبت کسی نے اٹھایا ہے تو وہ میرا مولا حسین ہے. ان کا ذکر جب ہوتا ہے تو تمام تر فرشتے گریا کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب بھی اگر میں کہیں بھی میں ذکر کرتی ہوں، میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے تم ایسی ایسی باتیں کر لیتی ہو جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہم لوگ تو سب سے پہلی بات، ہم کوئی تبرہ نہیں کرتے، ہم تو تولا کرتے ہیں. ہم تو تولا کرتے ہیں. تبرہ ہماری فطرت میں نہیں ہے. آئیے مجلسوں میں بیٹھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم حسین ابن علی، ہمارے مولا آقا حسین کی ہم مصیبت بیان کرتے ہیں. ان کے قاتلوں پر، جن جن لوگوں نے مصیبت اٹھائی ہے، جن جن لوگوں نے مصیبت کیا ہے میرے مولا حسین پر، اس پر ہم لوگ لعنت کرتے ہیں. اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، امت مسلمیہ پر واجب ہے. بہرحال تو میں یہاں تھی کہ مجلس ازا، فرش ازا، جی جب یہ آسمانوں میں یہ تمام تر فرشتے کی سنت ادا کرتے ہیں ہم لوگ، جی تمام تر فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس سے پہلے ہے، یعنی ہمارے امام جعفر الصادق، وہ ذکر کیا کرتے تھے، وہ مجلس بیان کیا کرتے تھے. اور اس سے پہلے امام زین العابدین کی سنت ادا کرتے ہیں ہم. اور ذاکرہ کون؟ یہ جو خواتین حضرات میں ہم جو مجلسیں کرتے ہیں، سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ بی بی زینب نے. ان کی سنت اپناتے ہیں ہم. اور بی بی زینب کون؟ رسول اللہ کی شہزادی کونین کی شہزادی، جی زینب سلام اللہ علیہا، ام المصائب. بہرحال فرش ازا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عرش ازا ہوتا ہے. مولا حسین کے لیے عرش ازا، یعنی عرش اول میں بھی مولا حسین کی مصیبت بیان ہوتی ہے. اور فرش پر بھی ہم تمام تر اپنے گلی میں، اپنے گھر میں، گلی کوچے میں، ہر چوک پر مولا حسین کی مجلسیں ادا کرتے ہیں. اسی لیے اسے فرش ازا کہتے ہیں. جی ایک تو عرش ازا ہوتا ہی ہے اور ایک فرش ازا بھی ہوتا ہے. ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں مولا حسین کے چند واقعات کچھ ایسے ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گی کہ مولا حسین، اگر میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا جی کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہے نا، یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ حسین و جمیل تھا کہ خود زلیخا ان کی دیوانی تھی. قرآن ہے ماشاءاللہ، ہے نا، قرآن ہے. لیکن وہی یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ جیسا حسین و جمیل خود کو بھی نہ پایا.
میں نے رسول اللہ جیسا حسن و جمالت، جو جمال کہتے ہیں نا حسن حسین، جی میں نے کسی کو نہ پایا، خود کو بھی نہ پایا. ہمارے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور خود امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ہمارے شہزادی کونین کے بڑے بیٹے، جی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بھائی حسین جیسا حسین و جمیل پوری کائنات میں موجود نہیں ہے، پوری کائنات میں موجود نہیں ہے. کہ حسین ابن علی کی حسن وہ جمالت کیا تھی. اگر وہ راستے سے چلا کرتے تھے، مدینوں کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، تو تمام تر لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ کہیں یہ یوسف تو نہیں آ گیا. کیا کہوں میں، یہ مولا حسین کی بات ہو رہی ہے. حسین ابن علی، وہ حسین جو شجاعت میں بھی آگے، بہادری میں بھی آگے، صبر میں بھی آگے، ہر چیز میں آگے، اور آخر کار انہوں نے دین کو بچا ہی لیا. جو آج اور ہم عبادت کرتے ہیں، نماز کو انہوں نے بچایا، قرآن کو بچایا، انسانیت کو بچایا، اللہیت کو زندہ رکھا تا قیامت تک. آج ہم کہتے ہیں نا کہ حسین ابن علی نے سر کاٹ کر نیزے میں، جب ان کا سر مبارک تھا، جب ملونوں نے ان کے گردن مبارک پر جب تلوار چلائی، کند سے لگا ہوا تلوار جب ان پر وار کیا، تو امام حسین کا سر مبارک نیزہ میں تھا. اس وقت بھی وہ تلاوت کرتے، تلاوت نہیں چھوڑا. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ میں حسین ہوں. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی ہے. اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حسین ہے، تھے نہیں، زندہ ہے. جی زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہمارے جان میں زندہ ہے، نفس نفس میں زندہ ہے. اس حسین ابن علی کی میں بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ثم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. تم کس حسین کی بات کر رہے ہو مجھے نہیں پتا. میں تو اپنے آقا کی بات کر رہی ہوں جو آج بھی ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت قدیم تھے، قدیم ہیں، اور ہمیشہ تا حشر اس کے بعد بھی رہیں گے. اس لیے ہم امت مسلمیہ یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کا جب ہم مجلس کرتے ہیں تو یہاں پر شام والی بی بی آتی ہے. اب لوگ کہیں گے کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ لوگوں نے واقعہ نہیں پڑھا، رسول اللہ کا واقعہ، کہ کئی یہودی آئے، ایک ساتھ رسول اللہ کو دعوت دیا، جی، اور کہا کہ میرے گھر آنا ہے. دوسرا یہودی آیا، یا رسول اللہ میرے بھی گھر آنا ہے. تیسرا آیا، وہ بھی کہا یا رسول اللہ میرے بھی گھر آنا ہے. ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ میں، ہر جگہ، ایک وقت میں ہر جگہ. کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی تمہارے بھی گھر آؤں گا، تمہارے بھی گھر آؤں گا، تمہارے بھی گھر آؤں گا، سب کے گھر آؤں گا. دوسرے دن ہوا. یہ یہودیوں کی چال تھی، شروع سے چال آج بھی رہی ہے. یہ چال تھی، کیا چال تھی؟ کہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرے، ذلیل کرے. جس کا اللہ نے یہ وجود ہی رکھ دیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذلیل کرنا چاہے وہ خود ذلیل و خوار ہو جائے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تھے ویسے تھے، بھائی تم کیسے ہو یہ تمہیں خود نہیں پتا ہے. تو جب دوسرے دن ہوا تو تمام تر لوگ، ایک آیا کہا تمہیں پتا ہے، یہودیوں میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، کہا کہ تمہیں پتا ہے رسول اللہ تو کہتے نہیں ثم معاذ اللہ، لیکن مجھے کہنا پڑے گا، تعظیم ہے. تو کہا تمہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے. دوسرے نے کہا کیا بکتے ہو، وہ تو میرے گھر آئے تھے. تیسرے نے کہا چپ ہو جاؤ تم دونوں، محمد میرے گھر آئے تھے. چوتھا آیا کہا تم تینوں جھوٹے ہو، محمد تو میرے گھر آئے تھے. اب آپس میں بحث ہونے لگا. رسول اللہ کا گزر ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوتی اتنی شور و گل کیوں، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ آپ کس کے گھر گئے تھے. کہا میں سب کے گھر گیا تھا. کہا کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو کہا وہ جو درخت دیکھ رہے ہو اس پر شاخ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا غور سے دیکھو، اس کی ٹہنی پہ دیکھو، اس کی پتیوں پہ، ہر پتے پر دیکھو. جب غور سے دیکھا گیا تو رسول اللہ ایک وقت میں ہر جگہ موجود تھے، ہر جگہ موجود تھے. تو اب میں یہاں رک کر ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گی، اجازت ہے؟ کہ اگر رسول اللہ سلطان الانبیاء
کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، تو شام والی بی بی جو رسول اللہ کی نواسی ہے، مولا حسین کی بہن ہے، سیدۃ النساء العالمین کی شہزادی ہے، شہزادی کونین کی شہزادی ہے، ام المصائب ہے، کیا وہ ہر جگہ نہیں جا سکتی؟ اپنے بھیا کا پرسہ لینے نہیں جا سکتی؟ جی، اپنے گھر والوں کا پرسہ لینے نہیں جا سکتی؟ آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ نہ کرے، دعا کرتی ہوں آپ میں سے کسی پر مصیبت نہ آئے، جب آپ لوگوں کی کوئی بات کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے گھر میں یہ ہوا وہ ہوا فلاں فلاں ہوا، تو ہم لوگ وہاں موجود رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا ہوا. لیکن افسوس بی بی زینب ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر گھر میں، اور ہر گھر میں یہی آواز آتی ہے کہ میں اپنے بھیا کا میں پرسہ لینے آئی ہوں، اپنے بھیا کا. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مصیبت پہ رونا کیسا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ بی بی کی حدیث ہے. سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جب خود پر مصیبت آتی ہے تو لوگ رونا نہیں چھوڑتے، آنکھ سے آنسو ختم ہو جاتی ہے لیکن لوگ رونا نہیں چھوڑتے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ مجلس سنیں، مولا حسین کی مصیبت کو یاد کریں، تو سب سے پہلے اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں. یہ تمام تر مصیبتیں خود کے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ کیا اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا، اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا خدا نخواستہ، تو آپ لوگ کیا کرتے؟ یہ تو مولا حسین تھے جنہوں نے صبر کیا، صبر کا دامن نہ چھوڑا، ہر وقت یہی کہا کہ بِرِذَنبِكَ ذَائِقْ لِتَسْلِيمَ لِأَمْرِكَ. کیا کہا انہوں نے کہ میں نے قاسم دے دیا، یا اللہ تو راضی ہے؟ میں نے اکبر دے دیا، یا اللہ تو راضی ہے؟ میں نے اور محمد دے دیا، راہ زد میں قربان کر دیا، کیا تو راضی ہے؟ ہمیشہ یہی مولا حسین کہتے ہیں. میں نے یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دے دیا، یا اللہ تو راضی ہے؟ یہ ہے. آپ تمام تر حاضرین، یہ جو مجلس اعزا ہے، دل کھول کر روئیں. یہ کوئی کفر کی بات نہیں ہے. رسول اللہ نے خود کہا ہے، کسی کے جنازے پر رسول اللہ گئے تھے. جی، ایک صحابی رسول تھے، رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کفر کر رہے ہیں، سما معاذ اللہ آپ رو رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کسی مردے پہ نہ رویا جاتا ہے، عذاب ہوتا ہے. جی، یہ بھی سن لیں، عذاب ہوتا ہے. کہا عذاب کیسا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا فقال الا تسمعون یعذب بعدم العین، کہ کہا سن کے رکھو، جان کے رکھو، یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ رونا، میں کفر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس انسان پر رحمت کر رہا ہوں، اپنی رحمت کی نگاہ اس پہ پیش کر رہا ہوں. یہ تو مردے کے لیے فرمایا. اور جو خود اپنے نواسہ رسول ہے، جی، جو خود نواسہ ہے، ان کا نواسہ اگر ان کے لیے روتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے. رونا کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ فرما گئے ایک مردے کے لیے رونا جائز ہے. اپنے آبا و اجداد کے لیے آپ روئیں، وہ صحیح ہے. مولا حسین پر اگر روتے ہو تو کفر کرتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہاں کی بات ہوئی؟ اب میں ایک حدیث پر آتی ہوں. سیدۃ النساء العالمین، دیکھیے رسول اللہ نے 7 مرتبہ ایسے رویا ہے مانو قیامت آ گئی ہو. 7 مرتبہ انہوں نے ایسے رویا ہے مولا حسین اپنے حسین پر. اب لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں روتے، کیوں روتے، کیا ہوگا رو کر؟ کہتے ہیں بہت لوگ. اگر ایسی بات ہے تو اگر خدا نخواستہ تمہارے گھر میں اگر ایسی مصیبت آ گئے تو میں آ کر یہی کہوں گی کہ رونا مت، ایک آنسو مت بہانا. تب کیسا لگے گا؟ خراب لگے گا، برا لگے گا، کہہ رہے یہ کیسی باتیں ہو رہی ہے، تم مجھ پر ذاتی ہو رہی ہو. اور جو مولا حسین کو اپنی ذاتی مانتے ہیں، کوئی اگر مولا حسین پر آواز اٹھاتا ہے تو ہم یہاں تک کہ اس کے گردن پر چڑھ جاتے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، ضرورت کیسے ہوئی میرا حسین، میرے آقا حسین کے لیے یہ لفظ نکالنے کی. ہم روتے ہیں تو تکلیف تمہیں ہوتی ہے. جی، کیوں ہوتی ہے بھائی؟ حسین سے محبت نہیں ہے، صرف اہل بیت سے محبت ہے. اچھا، اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے، صرف رسول اللہ سے محبت ہے. رسول اللہ سے پوچھو کہ انہیں کس سے محبت ہے، وہ یہی کہیں گے. امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے فرمایا تھا، جی،
بے خزنہ یدین ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا من احبنا احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، کہ جن لوگوں نے ان سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا، اور جس نے اللہ سے محبت کیا وہ جنت گیا۔ سبحان اللہ۔ جنت نہیں چاہیے لوگوں کو، لوگ اسی لالچ میں ہے نا کہ جنت دو۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا مانگتے ہو، جنت لوگے یا مولا حسین کی عزاداری لوگے، ہم یہی کہیں گے کہ ہم اپنے حسین کی عزاداری لیں گے، حسین کی عزاداری کے علاوہ کچھ نہیں۔ بیوی نے ارشاد فرمایا تھا ہمیشہ رسول اللہ روتے رہتے، جب جب جبریل امین ساتوں دفعہ ایسا انہوں نے پڑھا کہ یا رسول اللہ کل ارض کربلا میں 10 محرم الحرام کو آپ کے نواسائے رسول، آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے کو بے دردی سے، بے رحمی سے قتل کر دیا جائے گا۔ جی رسول اللہ ایسے روئے مانو قیامت آ گئی۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و اجمعین، ایک بار بلند آواز میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ فاطمہ مشکل وقت میرے جانے کے بعد نہیں آئے گا، مشکل وقت تمہارے جانے کے بعد نہیں آئے گا، مشکل وقت حسن کے جانے کے بعد نہیں آئے گا، مشکل وقت تمہارے شوہر میرا بیٹا علی کے جانے کے بعد نہیں آئے گا، مشکل وقت اس وقت آئے گا جب میرے حسین پر پڑے گی تن و تنہا، اس وقت نہ میں رہوں گا، نہ تم رہو گی، نہ علی رہیں گے، نہ ہی حسن رہیں گے، یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ سوچئے ایک ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، ایک شہزادی کونین ان کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ جب انہوں نے یہ بات سنی ہوگی تو کیا گزری ہوگی۔ پہلے تو انہوں نے ارشاد فرمایا واللہ میرا حسین پر اس طرح کی مصیبت آئے گی، رسول اللہ نے ڈیٹیلز بتایا ایسے ایسے ہوگا۔ تو اس وقت شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا یہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے میری لخت جگر بیٹی، میرا حسین جو سب سے چھوٹا ہے، اس گھر کا سب سے چھوٹا فرد ہے، وہ سب سے بڑا کام کرے گا، وہ دین بچائے گا، جی وہ دین بچائے گا، وہ اس گھر کو لٹا کر قرآن بچائے گا، وہ اپنے سر کو کٹا کر آذان بچائے گا، وہ اپنے سر کو نیزے میں ٹانگ کر یہ امت مسلمیہ پر رحمت کی نازل عطا فرمائے گا، نزلت کرے گا۔ میرا حسین سب سے بڑا کام کرے گا، حج بچائے گا، نماز بچائے گا، جہاد بچائے گا، یہاں تک کہ اللہیت کا نام تا حشر تا قیامت اس کے بعد بھی باقی رکھے گا، اس کے بعد بھی باقی رکھے گا۔ جب یہ سننا تھا تو ایک ماں کا دل ویسے بھی دہل جاتا ہے۔ آپ تمامی حضرات میری یہاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں زیادہ تر، تو اب آپ سوچئے، خود کے اوپر رکھ کر سوچئے کہ اگر اللہ نہ کرے، معذرت چاہتی ہوں میں پڑھ رہی ہوں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کچھ وقت آ جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ اب اپنے اوپر رکھ کر بیان کیجئے، رکھ کر خود کے اوپر یہ احساس دلائیے کہ کیا واقعی مولا حسین نے جو شہادت دی ہے یہ بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی شہادت۔ ہم لوگ اس کے ایک آنسو کا بھی اجر پورا نہیں کر سکتے، دکھاوے کے آنسو نہیں روتے، دل روتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ارشاد فرمایا تھا یا ابتی متی یکون ذالک، یا رسول اللہ، یا میرے بابا، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ میرے حسین کے ساتھ کب ہوگا۔ کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب نہ میں رہوں گا، خالتی یا ابتی، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا خال منی ومنکی ومن علی، نہ تم رہو گی، نہ میں رہوں گا، اور نہ علی رہے گا، نہ علی رہے گا۔ اس وقت ہمارے حسین پر یہ مصیبت آئے گی، ہمارے حسین پر۔ اس وقت بی بی بہت روتی ہیں اور پھر ایک ہی بار کہتی ہیں کہ میرے حسین کو اللہ نے چن لیا، اصطفیٰ کر لیا، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔
اور اس وقت سیدۃ النساء العالمین کی ایک دعا تھی، انہوں نے آج تک تا حشر تک اس کے بعد تک بھی باقی رکھا، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے بیٹے میرے لخت جگر حسین پر روئے گا یا روئے گی، میں فاطمہ وہاں موجود رہوں گی اور اپنے آنچل میں ایک ایک آنسو، اس کے ایک ایک آنسو کے قطرے اپنے آنچل میں لوں گی اور اسے سمیٹوں گی اور سمیٹ کر رکھوں گی، اور کل روز محشر جب اس کی میزان پہ جب اس کا عمل تولا جائے گا، اس وقت میں اس کے آنسو اس وقت لوٹاؤں گی اور کہوں گی اور اسے اپنے بابا جان سے شفاعت نصیب عطا فرماؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ یا علی۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلند آواز میں درود پڑھیں، بلند آواز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واجب۔ تو اس وقت بی بی فرماتی ہے، یہ میری دعا ہے کہ میں اس کی ایک ایک آنسو میں سمیٹوں گی، ایک ایک آنسو، اور میں اسے اپنے آنچل میں سمیٹوں گی اور اس وقت تک رکھوں گی جب میزان، جب اس کا عمل جو تولا جائے گا، اس وقت میں اسے پیش کروں گی، اور یہی آنسو جو ہوگا نا اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یہی آنسو اس کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور بی بی یہ بھی فرماتی ہے، اتنا ہی نہیں، بی بی اور بھی فرماتی ہے، میں فاطمہ جو میرے حسین کا عزادار ہوں گے۔ اب آپ سن لیں عزادار کا رتبہ کتنا بڑا ہے، عزادار کا رتبہ کتنا بلند ہے، یہ بھی سن لیں جی۔ کیا ہے کہ وہ فرماتی ہے جو میرا حسین کا عزادار ہوگا، جی جو میرا حسین کا عزادار ہوگا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے، عورتوں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت سے باب سے لے کر جنت کے باغ تک داخل نہ کر لوں، تب تک میں فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ایک ایک حسین کا عزادار، ایک ایک میرے مولا حسین کا عزادار، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کیا ہے تمہارے پاس، کیا حیثیت رکھتے ہو، کیا اوقات ہے تمہاری، کہتے ہیں نا کیا ہو تم۔ ارے سن لو، ہم حسین کے عزادار ہیں، یہی ہماری حیثیت اور اوقات ہے، اس سے بڑی اور کچھ نہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے ہم حسین کے عزادار ہیں، کیا سمجھتے ہو؟ ہم عام نہیں ہیں، عام تو ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ کل ہمیں پنجے تنی چادر میں ایک ساتھ اکٹھا ہونا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عرض کربلا کی جب بات آئی تو لوگوں نے کہا نا، کئی لوگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم تو حسین کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو حسین کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کبھی رسول اللہ نے تعارف نہیں کروایا، جی نہیں کروایا۔ چلیے میں اب حدیثیں پیش کرنے لگی ہوں۔ آیت تطہیر تو آپ کو یاد ہوگی، میں آپ کو نقطہ پیش کروں گی انشاءاللہ، میرے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیے۔ آیت تطہیر، حدیث قصہ آپ کو یاد ہے، جب آیت تطہیر نازل ہونی تھی، ہے نا، چھوٹا سا میں واقعہ مختصر میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جب یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بی بی سے کیا فرمایا، بی بی سے یہ فرمایا کہ آج نبوت کو ذوف آئی ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، نبوت کو ذوف آئی ہے، جی۔ بی بی نے کیا کیا، اے بابا جان میں کیا کروں آپ کے لیے، کہا اپنی چادریں مجھے دو، کہا نا اپنی چادریں مجھے دو، انہوں نے اوڑھ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج میں بڑا اطمینان، بڑا پرسکون محسوس کر رہا ہوں، بڑا پرسکون۔ فاطمہ کا چادر ہو اور کوئی پرسکون نہ محسوس کرے، کل روز محشر یہی چادر، جب پنجتنی چادر جب پھیلے گا تو ہم تمام عزادار، تمام محبان اہل بیت اس میں شامل انشاءاللہ تعالی ضرور رہیں گے، سیدہ کی دعاؤں کے صدقے سے انشاءاللہ، الہی آمین۔ بہرحال جب یہ کہنا تھا تو اس وقت بی بی نے مسکرایا، جی بی بی کے چہرے انور پر کلیاں کھلی، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا، امام حسن آئے اور وہ سونگنے لگے۔ کیا کہا انہوں نے، کہا کہ
नाना जान अंदर है क्या? इमाम हसन जी, नाना जान अंदर है क्या? बीबी मुस्कुराने लगी और कहने लगी हाँ तुम्हारे नाना जान अंदर है, जाओ। चले गए जी। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए थोड़ी देर में। उन्होंने इरशाद फरमाया कि क्या नाना जान अंदर है? कहा हाँ बेशक अंदर है। वो भी चले गए। तुम्हारे भैया भी अंदर है, वो भी चले गए। मौला कायनात आए, वो भी चले गए। तो माँ ज़हरा की जो उनका जो मर्तबा है, उनका जो रुतबा है बहुत आला है। क्या है कि देखिए, जो उम्मतों को रास्ता दिखाए उसे नबी कहते हैं, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सुल्तानुल अंबिया कहते हैं, और जो इमामतों को यानी इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अजमईन कहते हैं। और ये सिर्फ बात नबूवत और इमामत तक नहीं आई। अब मैं यहाँ पर एक बात कहने वाली हूँ कि जब जब इमामत को नबूवत की जरूरत पड़ी तो उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जब नबूवत को इमामत की जरूरत रही तो ताहश्र तक मौजूद रहेंगे। इमाम अली से लेकर इमाम मेहदी तक मौजूद रहेंगे, है ना। जब अर्ज़ करबला में जब ये वाक़या हुआ, मुसीबत आई, उस वक्त कौन था? इमामत ही थी। कौन? इमामत में कौन से दर्जात थे? इमाम हुसैन थे जो सबसे बुलंद दर्जात अगर पाते हैं। बेशक इमाम में सबसे बड़े इमाम अली है, लेकिन इमामों में सबसे अगर बड़ा अगर दर्जात दिया गया है वो मेरे आका हुसैन को दिया गया। ये तो जब इकट्ठा हो गए, सैयदतुन निसाइल आलमीन भी हो गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया जी, उन्होंने क्या फरमाया था? हाउला अहले बैती, यही मेरे अहले बैत है। जिब्रील अमीन इसके गदागर हैं। उन्होंने ये प्रूवन, उन्होंने ये दिया है कि मैं इसका प्रूफ हूँ। लोग कहते हैं ना कि प्रूफ लाओ, है ना, दलील लाओ। दलील उनके पास है। जिब्रील अमीन ने इरशाद फरमाया था कि मैंने पंजतनी चादर में, तो अलग अलग जितने भी लोग थे सब पता चल रहे थे कि ये अली है, ये रसूलुल्लाह है, ये हसनैन व करीमैन है। लेकिन जैसे ही वो कामिल हुए, यानी इकट्ठा वो पंजतनी चादर में आए, वो ज़हरा की चादर में आए, तो जिब्रील अमीन ने क्या फरमाया? मन तहतिल किसा, या रब्बो मन तहतिल किसा, कि इस चादर पाक में कौन है? जिब्रील अमीन को भी नहीं नजर आया, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमा दिया हाउला अहले बैती, यही मेरे अहले बैत है, यही मेरा बेटा अली है, मेरी लख्ते जिगर बेटी फातिमा है, मेरे दो बच्चे हसन और हुसैन है। उस वक्त तो पंजतनी चादर में रसूलुल्लाह ने दिखा दिया, लोगों को नजर नहीं आया, कोई बात नहीं जी। मुबाहिले के मैदान में चादर से लेकर मैदान तक को तक दिखा दिया, मैदान तक दिखा दिया कि यही मेरे अहले बैत है। अबनाना व अबनाउकुम, निसाना व निसाउकुम, व अनफुसना व अनफुसकुम। ये मेरे बेटे, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपने बेटे लाता हूँ जी। तुम अपनी बेटियां लाओ, मैं अपनी बेटी लाता हूँ। तुम अपनी नफ्स, तुम अपनी जान लाओ, मैं अपनी जान लाता हूं। तो उस वक्त कौन थे? 5 थे ना, पंजतने पाक थे ना। उस वक्त भी लोगों को नजर नहीं आया, तो चलिए कोई बात नहीं, इमामत का कुछ और मैं पेश करती हूँ। गदीर के मंजिलत में, जौफा की मंजिल, गदीर का मैदान, खूम की मंजिलत में रसूलुल्लाह ने मौला अली, मौला कायनात के दोनों हाथों को बुलंद करके इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला हु फहाज़ा अलियन मौला, कि मैं जिसका मौला हूं, नहीं मौला था, अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इसके बाद कौन है जो अल्लाह की अल्लाहियत को पेश करे? इसके बाद कौन है जो दीन को संभाले? तो वो कौन थे? किनका नाम लिया गया था? अली उन तमाम लोगों का मौला है, मौला रहेगा। तो उस वक्त दिखा दिया ये मेरा अली है। उस अली के बेटा ही, वो उसी अली का बेटा हुसैन है। लोग फिर भी कहते हैं कि कभी रसूलुल्लाह ने बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया मौला हुसैन के लिए। अच्छा, हमेशा मदीने की हर गलियों से अगर गुजरा करते थे रसूलुल्लाह, तो याद हर लोगों को, सहाबा इकराम के मजमा में भी ये इरशाद फरमाते थे, हाज़ल हुसैन फारफो, मेरे हुसैन को देख लो। हाथ थाम कर उन्होंने इरशाद फरमाया था, मेरे हुसैन को देख लो, पहचान लो। देख लो नहीं, पहचान लो, ये मेरा हुसैन है। कल अगर ये कहेगा खैर की तरफ आओ तो आना होगा, और अगर कोई ये कह दे कि हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा दिल तो
حسین کی طرف ہے لیکن ہم تلوار یزید کی طرف سے چلاتے ہیں، تو کیا وہ خیر کی طرف آیا؟ وہ تو شر کی طرف آ گیا۔ پنجتنی پاک چادر سے لے کر میدان، اور میدان سے لے کر وہ بڑے سے خم کے میدان، اور اس کے بعد خود پورے مدینے میں رسول اللہ نے پہچان کروا دیا تھا۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے، ضعیفی حدیث ہے، کہ رسول اللہ نے تو پہچان کروایا ہی نہیں۔ اگر نہیں کروایا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، انا یبن رسول اللہ، انا یبن زہرا، کہ میں ہوں وہی حسین ہوں جو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر لال ہوں، اور میں ہی حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں ہی ابو طالب جو ان کے بیٹے علی ہیں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ تو اس وقت بھی لوگوں نے انکار کر دیا، کوئی میرے مولا حسین کے ساتھ نہیں آیا۔ صرف آج آپ لوگ سنتے ہیں کہ 72 تھے، only 72، صرف 72۔ کیوں؟ مدینے، اتنا بڑا مدینہ منورہ، رسول اللہ نے سحر یثرب کو منورہ بنا دیا، مدینہ منورہ بنا دیا، وہاں کے تمام لوگ تو گئے تھے جی۔ تاریخ نے لکھا ہے 10,000 کی تعداد میں مولا حسین کے ساتھ گئے تھے، کیا ہوا؟ کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ، کیونکہ مولا حسین نے فرما دیا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں صرف موت ہے، موت کے علاوہ کچھ نہیں، لوٹ آنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ کیا اب بھی میرے ساتھ رہو گے؟ تو لوگوں کا ایمان ڈگمگا گیا، ڈر سے، شرم سے، ہر چیز سے۔ آج اگر ہم لوگ یہ اپنے دلوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، اور اپنے دلوں میں یہ دلی آزاری نہیں کرتے ہم لوگ، پہلی بات ہم لوگ اپنے دلوں میں خوف رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دن پھر سے دوبارہ پلٹ رہا ہے، انشاءاللہ ہر گھر سے ہر بچہ، ہر مائیں، ہر بہنیں، تمام تر افراد مولا حسین کے لیے نکل جائیں گے۔ بولیے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ بالکل، اپنا جان مال سب کچھ قربان کر کے نکلیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اتنی زیادہ مظلومیت ختم، جی، مظلومیت کو خاتمہ کر دیا گیا، اور کیا لا دیا گیا؟ ملونیت لا دیا گیا۔ کسی کو پیسے دکھا کر، دولت ایسی چیز ہے لوگ ڈگمگا جاتے، ایمان جتنا بھی ہو ڈگمگا جائے گا۔ اور دولت یاد رکھیے گا، زیادہ دولت اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو زیادہ دولت کیوں دیتے ہیں؟ عیاشی کرنے کے لیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا محرم میں مبارکباد پیش کرو، تو سمجھ جائے وہ کیا ہے، وہ سمجھ جائے کیا ہے۔ بہرحال مولا حسین کے لیے میں جتنی بھی ہم لوگ بیٹھ کر عزا خانے سجا لیں، ان کی تعریفیں کر لیں، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے حسین تو وہ تھے جو علم کھیلا کرتے تھے، علم کھیلا کرتے تھے جی۔ تمام تر جتنے بھی ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے بچپن میں، میں بھی بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، وہ کیسے کھیلا کرتے تھے؟ عالمانہ انداز، عالمانہ انداز۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پورے اہل بیت میں اگر سب سے زیادہ کوئی معرفت، کوئی علم رکھتا ہے تو وہ میرا چھوٹا بھائی حسین ہے، اور خود مشکل کشا، جی، خود مشکل کشا ارشاد فرماتے کہ میں، رسول اللہ علم کے شہر ہے، میں علم کا در ہوں، اور وہی علم کے در وہ خود کہتے کہ حسین جیسا علم کسی کے پاس موجود نہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، اور جب پرواز کرتی، علم مکمل ہوتی، جب انہیں صحیح رائٹ آنسر یعنی صحیح سوال کا جواب اگر انہیں مل جاتا تو وہ شال یعنی ابا اڑا دیتے اور کہتے کہ تم اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بنو گے۔ اور واقعی یہ ہوا۔ جن جن لوگوں کو مولا حسین نے شرف بخشی تھی، بشارت دی تھی، وہ بہت بڑے عالم نکلے، اور وہ تمام لوگ شہدائے کربلا میں شامل ہیں، شہداء میں شامل ہیں۔ یہ حسین کا مقام ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مولا حسین کی بلند تر رتبات کیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، ایک بار آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بلند آواز میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی وسلم۔
کہیں بھی عزا خانے سجتے ہیں، کہیں بھی ہم لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ دروازے پہ کیا چھوڑتے ہیں؟ جوتی، چپل، ہے نا، سینڈلز، جو بھی کہہ لیجیے، جوتی چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ہے نا، سب چھوڑتے ہیں، میں بھی ننگے پاؤں بیٹھی ہوں، سب لوگ چھوڑتے ہیں، ہے نا. اور اسی جوتی کا دوسرا نام دنیا ہے، جو میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو دنیا دیکھ رہے ہو نا، یہ میری جوتی ہے. اور ہم لوگ تمام لوگ اپنی اپنی دنیا چھوڑ کر یہاں مولا حسین کے بزم میں آتے ہیں. کیا آپ کچھ پل کے لیے اپنی دنیا بھول کر آتے ہیں یا نہیں؟ اپنی مصیبت بھول کر آتے ہیں یا نہیں؟ تمام لوگ پریشان ہیں. آج ایسا دور ہی چلا ہے، پینڈیمک دور چلا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، کوئی خوشحال نہیں ہے آج کی زندگی میں. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی خوش نہ ہوگا. جو جتنا میں ہے اتنا ہی میں برباد رہے گا، اور اتنا ہی میں آباد ہونے کی کوشش کرے گا. اور وہ چاہے گا میں اور آباد ہوں، اور آباد ہوں، میں اور محنت کروں، اور مشقت کروں. اسے اس کے قلب کو سکون نہ ملے گا. یہ آخری وقت چل رہا ہے. میں اسی وقت کی بات کر رہی ہوں کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ جوتی جو ہے نا، جوتی، یہ میں اسے دنیا سمجھتا ہوں، دنیا. اور ہم تمام لوگ اپنے اپنے دنیا کو چھوڑ کر مولا حسین کے بزم میں آتے ہیں. یہ اور کتنی بڑی بات نہ ہوگی ہمارے لیے، کتنی بڑی بات نہ ہوگی. لوگ کہتے ہیں یہ سب کیا کرتے ہو، یہ سب اٹس اے ٹائم آف ریسٹنگ، اس طریقے کی لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ تو بیکار چیز ہے نا، سما معاذ اللہ. ارے تم ایک بار تو آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ تبرہ کرتے ہو، تم لوگ تبرہ کرتے ہو، کفر کرتے ہو. میں نے پہلے ہی کہا ہم لوگ تولا کرتے ہیں، کسی پر تبرہ نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ تو مصیبت بیان کرتے ہیں، ہم لوگ تو اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. ہمارا کیا اور کسی سے واسطہ؟ ہمارا صرف اتنا ہی ہے کہ حسین ہمارے اور ہم حسین کے. ہمارا اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں، کہ اہل بیت ہمارے اور ہم اہل بیت کے. بس اتنا ہی ہمیں کل روز محشر چاہیے. اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں مانگتے ہم. حسین کی عزاداری مانگتے ہیں، حسین کی محبت مانگتے ہیں اپنے آنے والے نسلوں در نسلوں کے لیے. اور کیا چاہتے ہیں؟ یہی خیر ہے، یہی خیر ہے کہ مولا حسین نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں خیر ہوں، خیر میری طرف آؤ، شر کی طرف نہ جاؤ، یزیدیت کی طرف نہ جاؤ. وہ یزید جو کہہ رہا ہے نا، وہ شر کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے. اب میں تھوڑا سا میں آگے بڑھتی ہوں. تھوڑا سا میں مصیبت، میں مسائل تو بیان نہیں کر پاؤں گی، آغاز محرم ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گی. آپ لوگ بس میرے ساتھ جڑے رہیے. ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ. میرے مولا 28 رجب کو مدینہ منورہ سے رخصت کر گئے. یعنی انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. میں یہ کہوں گی کہ اگر آج یہ جو NRC چلا تھا، ہے نا، کیب وغیرہ یہ سب چلا تھا، سب لوگ نکل گئے تھے، عورتیں مردے سب نکل گئے تھے. نہیں، ہم اپنے اسلام میں کچھ بھی مداخلت نہیں چاہتے اپنے دین میں. اس وقت جو اتنا بڑا مداخلت ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا جو اتنی بڑی مداخلت کی گئی؟ دین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. میرے حسین کے گھر والوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان پر مصیبت آئی. اس وقت کون تھا جب مدینہ میں یہ کہا گیا کہ اس وقت مولا حسین نے یہی کہا، روح الجہاد. کیا یہ لوگ جہاد چاہتے ہیں، لیکن میں جہاد چاہتا ہی نہیں ہوں. جی، یزید کا بار بار پیغام آتا، بار بار خط آتے کہ یزید میرے ہاتھوں بیعت کر لو. ایک کیسے ممکن ہے کہ ایک شیطان ایک اللہ کے ہاتھوں بیعت کر لے؟ میں نے ایک بہت بڑی جملہ کہا ہے کہ ایک شیطان ایک اللہ کے ہاتھوں بیعت کر لے اور ایک اللہ شیطان کے ہاتھوں بیعت کر لے. یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ یہ جو ہاتھ ہے مولا حسین کا ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، لیکن جب میں مفہوم بیان کروں گی، جب میں مختصر جب میں اس کو بیان کروں گی، جب اس کی تشریح کروں گی، تب آپ کو پتا چلے گا. جب رسول اللہ کا
دور حکومت تھا جب رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے رسول بن کر نبی بن کر. اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے ہاتھوں میں بیعت کرواؤ کلمہ پڑھواؤ ہے نا. اور اس کے بعد یہی ہاتھ جب مکہ سے جب ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ یعنی یثرف شہر یثرف کی طرف تو اس وقت کیا تھا اس وقت اللہ نے کیا فرمایا تھا اے میرے حبیب کفار مکہ کو کنکریاں اٹھا اٹھا کر ماریے. کیوں؟ وما اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہ اے میرے حبیب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے یہ میرا ہاتھ ہے جس سے آپ کنکریاں مار رہے ہیں کفار کو. تو پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. جب یہی ہاتھ من کنتو مولا فہذا علی مولا کے میدان پہ غدیر کے میدان میں جب مولا علی کے ہاتھوں سپرد کیا گیا کہ یا علی اب دین چلانا ہے تیرے ہاتھ سے چلے گا بیعت ہوگی تیرے ہاتھ سے ہوگی مولا مانیں گے میرے بات تجھے مانیں گے. تو وہ مولا علی کا ہاتھ خیر کا ہاتھ اور ید اللہ اللہ کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے نا ہے کہ نہیں. لسان اللہ مولا علی کی زبان اللہ کی زبان جی. عین اللہ مولا علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ یعنی اللہ کو جب جب دیکھنا ہو وہ علی کے ذریعے سے دیکھیں. یہ انہوں نے یہ لقب ہے ان کا ہے نا ان کا لقب ہے کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کا چہرہ جس پہ خاص کرم ہو. بہرحال اور جب یہی ہاتھ اس دور میں آئی امام حسن کے پاس تو امام حسن کا بھی آخری وقت سے وہ بھی رخصت ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کس کو سونپا کس کو اپنے بھائی اپنے چھوٹے بھائی حسین کے ہاتھوں سونپا اور کہا اے حسین اب دین چلے گا تو تیرے ہاتھ سے چلے گا تیرے ہاتھ سے چلے گا. تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہاتھ جو علی کا ہاتھ ہے حسین کا نہیں علی کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ جو علی کا ہاتھ نہیں رسول اللہ کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ جو رسول اللہ کا نہیں وہ حسین کا ہاتھ ہے اور وہی حسین کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. وہ کیسے ممکن ہو کہ ایک اللہ کا ہاتھ ایک ملعون پر پڑے کیسے ممکن ہو. اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا ہر وقت فرماتے تھے مثلی لا یوبا یوم مثلا کہ نہیں کرتا میں تیری بیعت مجھ جیسا. اب آپ سنیں اس کے معنی بہت بڑے ہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا مجھ جیسا انا حسین ابن علی انا ابن رسول اللہ انا ابن فاطمہ کہ میں علی کا بیٹا ہوں ابو طالب علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں آیت تطہیر کا وارث ہوں. کیسے ممکن ہے کہ ایک نجاست کے ہاتھوں میں میری بیعت ہو کیسے ممکن ہے. کبھی اللہ نے ابلیس کی بیعت کی ہے ثم معاذ اللہ اسے تو دھکے دے کر نکال دیا اور کیا کہا تھا ملعون تا قیامت تک تجھ پہ لعنت ہو. تو اب پتہ چل گیا نا یہ اولاد ابلیس جو یزید ہے یہ بھی تو ملعون ہے اس پر بھی تا قیامت تک کی لعنت ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال جب مدینہ سے رخصتی کا وقت آیا تو مولا حسین نے کیا فرمایا کہ میں نا انکان دین محمد کہ میں ابھی بھی اپنے رسول اللہ کے دین پر باقی ہوں جی میں ابھی بھی رسول اللہ کے دین پر باقی ہوں اور میں اپنی اس رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں جنگ پر نہیں. یزید نے تو جنگ کا اعلان کر دیا تھا نا کہ اے حسین اگر آپ میری بیعت نہ کریں تو میں کیا کروں گا میں آپ کو قتل کرنے آؤں گا قتل کرنے لوگوں کو بھیجوں گا اور آپ کو مدینہ سے ہٹا دوں گا. یہی تو اس کا پلان تھا کہ پہلے مدینہ سے ہٹائے مولا حسین کو. جب میرے حسین کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے مشکل کر دیا ہے لوگوں نے کیونکہ یہ اب وہ دور رہا ہی نہیں یہ وہ دور کبھی آیا ہی نہیں کہ جب میرے بابا جان کو لوگ سلام تک نہیں کرتے. یہ مدینے والے اس زمانے کے مدینے والے میرے بابا جان کو سلام تک نہیں کرتے وہ مجھ حسین سے محبت کیسے کریں گے کیسے. لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف کوفہ والے شامل تھے. نہیں یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے کی مدینے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب کہا تھا پورے اذان ہو رہی ہے
बुलंद आवाज में दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुलंद आवाज में दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी तो अजान हुई मगरिब की। देखिए ये भी एक इबादत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग नमाज को छोड़ दें। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि जब आप जिक्र करती हैं तो पहले नमाज पढ़ लें फिर जिक्र करें, लेकिन ये मौला हुसैन का वो जिक्र है जिन्होंने खुद नमाज को बचाया। जी, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि एक बात बताइए कि नमाज ज्यादा जरूरी है या मौला हुसैन की अजादारी ज्यादा जरूरी है। कई लोग कहते हैं मुझसे, तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारा दोनों के बगैर गुजारा ही नहीं। दोनों के बगैर हमारा मुमकिन ही नहीं कि हम अपना दिन जो है गुजार लें। नमाज, तवज्जो चाहूंगी, नमाज हर वक्त है ना, नमाज बावक्त है, अपने अपने वक्त पर मुकर्रर है, नमाज बावक्त है, और हुसैन की आजादारी हर वक्त है। सुभान अल्लाह। ये हमसे दोनों ना हो पाएगा, लेकिन चूंकि वक्त हो चला है तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त मैं जाया नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ती हूँ। एक बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जल। जब 28 रजब का वक्त था, मौला हुसैन ने इरशाद फरमाया कि अब यहाँ रहना मेरे लिए मुहाल बन चुका है। यहाँ के लोग मेरे और मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैंने यजीद की बैत ना की तो ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। जी, कई लोगों ने, मलूनों रावियों ने यह भी लिखा है कि मौला हुसैन सुम्मा माज़ल्ला डर के मदीना छोड़ दिया। सुम्मा माज़ल्ला नहीं, ये बहुत गलत बात है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि अपने बच्चों से कहा था और खुद मौला कायनात से कहा था कि ऐ अली, ये मदीना जो है ना, मदीना, इसे मैंने मनव्वरा बनाया। जी, इसे मैंने मनव्वरा बनाया। इस पर याद रहे, इस पर एक कतरा खून का एक कतरा भी ना पड़े, दाग ना लगे मदीना पर, खबरदार दाग ना लगे। इसे मैंने बहुत कंकरियां खाकर, पत्थरें खाकर, बहुत ज्यादा तकलीफें उठाकर इस यसरफ शहर को मैंने मदीना मनव्वरा बनाया। इसे जाया ना करना, दाग ना लगने देना मोहम्मद के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे, इसीलिए जब भी जंग हुआ करती थी मदीना से कोसों मील दूर हुआ करती। और रसूलुल्लाह के नवासे खुद शबी रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह के शबी मौला हुसैन ने क्या फरमाया कि नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। यजीद मेरा कत्ल चाहता है, यजीद मुझे मारना चाहता है, और मैं अगर खुदा न खास्ता मेरी शहादत यही हो गई तो फिर मदीना शहर पे दाग लग जाएगा। ये नहीं करना मुझे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अब यहां से रुखसत हो जाऊं, मदीना शहर छोड़ दूं। किसके साथ छोड़ा? अपने तमाम
اہل ویال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی زینب جو ان کی اپنے جتنے بھی ان کی بہن تھی، یہاں تک کہ ان کے زوجے، سب کو لے کر وہ نکلے، اور یہی کہتے ہوئے نکلے کہ میں اپنے نانا جان کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کرنے نہیں جا رہا ہے حسین۔ اس لیے انہوں نے اونٹ کا سہارا لیا، اونٹ ان کا سوار تھا۔ اس زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہو گیا یعنی وہ جنگ کو جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہے تو جنگ کو نہیں جا رہا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ پیغام پہلے ہی دے دیا کہ میں اگر جا رہا ہوں اونٹ پر بیٹھ کر تو میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا جان کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں جنگ کرنے نہیں جا رہا۔ اب ایک بات بتائیے، اگر کوئی جنگ میں جائے گا اپنی پوری خانوادے کو لے کے جائے گا؟ 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے جائے گا؟ 18 سال کے نوجوان بیٹے علی اکبر کو لے کر جائے گا؟ یہاں تک کہ اپنی خاتون جتنی بھی پردہ تر خواتین حضرات ہیں اسے لے کر جائے گا؟ یہ تو ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ چیز۔ عورتوں پر جنگ ویسے بھی حرام ہے، اجازت نہیں ہے عورتوں کو جنگ کرنے کی، مردوں کو اجازت ہے، لیکن مولا حسین پورے خانوادے کو لے کر گئے۔ کیوں؟ امت کی اصلاح کے لیے، یہ امت مسلمیہ کی اصلاح کے لیے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ جب میرے مولا حسین سب سے پہلے اپنی ماں اپنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و اجمعین کے روضہ مبارک پر گئے، دیکھیے جب بھی ہم بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، اگر ہماری مائیں حیات میں ہیں تو ہمیں اپنی ماؤں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنے ماں کو ضرور پکارتے ہیں۔ میری امی کہتی ہے تو بڑی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، تو ابھی بھی میرے نظر میں وہی چھوٹی بچی ہی ہے۔ تو سوچئے اس سیدہ کے نظروں میں مولا حسین کی کیا نظریات ہوگی، کیا ہوگی ان کے دل پہ جب وہ گئے اپنی اماں کے روضے پر گئے۔ دیکھیے جب تکلیف آتی ہے نا تو ہم اپنی ماں سے سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ اگر مجھ پر کوئی تکلیف ہوتی ہے میں اپنی امی سے ہی بیان کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے اور وہ میری باتوں کو سمجھیں گی، کیونکہ ایک ماں اپنے بچوں کو سب سے بہتر سمجھتی ہے، سب سے بہتر جانتی ہے۔ تو ان کے روضہ انور پر ہے مولا حسین، اور جا کر انہوں نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، ایک آواز تک انہوں نے نہیں نکالی، یہاں تک کہ سلام بھی کرنا چاہا تو انہوں نے سلام ان کے زمان اقدس سے نکلی تک نہیں، کچھ نہیں کہا۔ آج دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنی ماؤں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں درد ملا ہے، ہمیں لوگوں نے اس طرح سے ستایا ہے، ہمیں یہ کیا ہے، لیکن اس وقت میرے مولا حسین نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا اپنی اماں جان سے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی دیر تک وہاں بیٹھے، جیسے ہی اٹھنے کا وقت آیا وہاں سے، اب جو ہے جنت بقیہ سے اب جانے کا وقت آیا، تو انہوں نے اشارے سے ہی کچھ نہیں کہا، ان کے دل اتنا بھر چکا تھا کہ اب وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں رہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھ ہی رہے تھے واپس کی طرف، خدا حافظ یوں کہنا تھا، صرف اشارے سے کہا، جیسے ہی بڑھ رہے تھے ایک روضہ انور سے یعنی بی بی کے روضے سے ایک نور ظاہر ہوا، اور وہ نور کی صدائیں تھی ماں زہرا کی صدائیں، کہہ رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے لختے جگر حسین، کل آخری وقت تک میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ میرے حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ ایک ماں کہتی ہے نا کہ جب اپنے بچے پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا کوئی تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی تیرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو جا، تو جتنی بھی مصیبت میں ہے اللہ تیری مصیبتوں کو دور کرے، تجھ سے تیری بلاؤں سے دور فرمائے، اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ عام مائیں کہتی ہیں، آپ تم اپنے بچوں سے کہتی ہے نا کہ بیٹا تجھ پر مشکل وقت آیا ہے نا، یہ زمانہ تیرا ساتھ چھوڑ دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تیرے ساتھ ہوں۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے بیٹا تجھ پر بہت بڑی مصیبت آئے گی،
مقتل میں تو تنو تنہا ہوگا، میں زہرا تیرے ساتھ رہوں گی، تیرے قدم قدم پر رہوں گی. یہ ماں زہرا نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد یہاں سے وہ رسول اللہ کے روضہ انور پر گئے اور رسول اللہ کے روضہ انور پر جا کر انہوں نے رسول اللہ کے روضے سے لپٹ لپٹ کے انہوں نے رویا. بہت رویا انہوں نے، لپٹ لپٹ کے انہوں نے رویا اور کہا کہ نانا جان یہ مدینہ وہ مدینہ نہ رہا، یہ وہ مدینے کی یہ وہ گلیاں نہ رہی جب آپ مجھے اپنے پشت پر بیٹھا کر مدینے کے ہر گلی گھمایا کرتے تھے. یہ آپ کا وہ مدینہ نہ رہا ہے نانا جان کہ جب آپ میری انگلیاں پکڑ کر تمام تر گلیاں دکھاتے، مسجد نبوی دکھاتے جی، اور یہاں تک کہ اپنے ممبر دکھاتے، ممبر رسالت دکھاتے، تمام تر ساری چیزیں دکھاتی. لیکن انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے نانا جان میرے بابا تک کو اس نے سلام کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے، مجھ حسین کا ساتھ کیا دیں گے نانا جان، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. اے نانا جان میرا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ایک آپ ہے، آپ کی راہ ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ ہی میرے ساتھ رہیں گے، مجھے اور کسی کا ساتھ بھی نہیں چاہیے. اور نانا جان سے بہت گریہ کیا، بہت لپٹ لپٹ کے روئے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے تاریخ گواہ ہے، مقتل کی روایت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت روضہ انور پہ، رسول اللہ کے روضہ انور پہ زلزلہ آ رہا تھا، کیونکہ بچپن کا عالم تھا کہ رسول اللہ جب تک حیات مبارکہ میں تھے اپنے حسین کو ایک آنسو قطرہ تک نہیں بہانے دیے، چوٹ نہیں لگنے دیے، یہاں تک کہ جب پشت رسالت پہ امامت کے قدم، ننھے قدم جب امامت کے پشت مبارک پر تھے، رسول اللہ سجدے میں تھے، میرے مولا حسین ان کے پشت پر تھے، اس وقت نہیں ہٹایا. کہا کہ اگر میں اپنے حسین کو ہٹا دوں اسے تکلیف ہوگی، اسے چوٹ لگ جائے گی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے ان پر ظلم کیے، انہیں ناکے سے گرایا، انہیں گھوڑے سے گرایا، ان پر ظلم و ستم کیے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم مولا حسین کے عزادار ہیں، مولا حسین کے ماننے والے ہیں. مولا آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھیں کہ جو لوگ حسین پر روتے ہیں انہیں سیدات الزہرا ماں زہرا سلام اللہ علیہ و اجمعین دعائیں دیتی ہیں. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں، کیا چاہیے اور اس سے زیادہ؟ مودت فی القربہ تو ہمارے پاس ہے ہی. اس کے بعد جب یہاں سے بھی رخصت ہونے لگے ایک اور میں چھوٹا سا ایک اور میں بیان کرنا چاہوں گی. رخصت کا وقت آیا تو اس وقت جناب سغرا جی مولا حسین کی شہزادی بڑی بیمار تھی. مولا حسین نے انہیں اپنے ساتھ نہیں لیا، کہا کہ سغرا تم بڑی بیمار ہو، اور ان کے گود میں چپکا ہوا، ان سے سینے سے لپٹا ہوا ننھا 6 ماہ کا علی اصغر ان سے لپٹا ہوا تھا، اور کہا کہ سغرا اپنے چھوٹے بھیا کو میرے حوالے کرو. نہیں چھوڑتا تھا وہ 6 ماہ کا علی اصغر. آپ کے بھی تمام حضرات کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جب وہ اپنی ماں سے نہیں نپٹتا، یعنی اگر کسی سے محبت ہو جاتی تو وہ نہیں چھوڑتا کسی کو. تو سوچئے یہ تو مولا حسین کے بیٹے ہیں، یہ تو ننھے شہزادے علی اصغر ہیں، انہوں نے سغرا کا دامن نہیں چھوڑا، ہاتھ نہیں چھوڑا، انہیں سینے سے لگا کر رکھے، لیکن وہ چھوڑا نہیں. اور پتہ نہیں مولا حسین نے کیا کہا، ان کے کانوں میں کیا کہا جی، ان کے کانوں میں کیا کہا کہ فوراً علی اصغر نے چھوڑ دیا ہاتھ، مولا حسین کے ساتھ آ گئے. اور سغرا اس وقت بہت روتی ہے، کہتی ہے کہ بابا جان مجھے نہیں سمجھ آیا، یہ علی اصغر، یہ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر مجھ سے بچھڑتا نہیں، مجھ سے دور نہیں رہتا، ہمیشہ میرے پاس رہتا، ہم لوگ اسے ہمیشہ کھلاتے، اسے ہم لوگ بہلاتے ہیں، ہمیشہ اسے ہم لوگ خوش رکھتے ہیں. آپ نے ایسا کیا کہہ دیا؟ مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو اسے کہا ہے نا سغرا، وہ تم سن نہ پاؤ گی سغرا، اسے میرے حوالے کر دو. اور معلوم ہے مولا حسین نے کیا کہا تھا کہ اے علی اصغر، میں جو دین بچانے جا رہا ہوں نا، تو
سب سے بھاری، سب سے وزنی، سب سے بھاری تیری شہادت ہوگی، اور تو آخری حجت ہوگا، تو میرا آخری حجت ہوگا جو میں تجھے اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ کون ہے آج جو اپنے بچوں کو راہ جد میں قربان کرے؟ دکھا دیجئے آپ مجھے، میں اس دنیا کی ہی بات کر رہی ہوں۔ اگر کوئی آپ کے بچے کو، معذرت چاہوں گی، بولنا ہے، میں ذکر کر رہی ہوں، معذرت چاہوں گی، اگر آپ کے بچے کو کوئی تماچے مار دے، آپ کو برداشت نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا آپ کو، لیکن 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں وہ تیر چلایا گیا، وہ تین منہ والا تیر چلایا گیا، جو پاگل سے پاگل ہرمٹ اٹھنی کو مارا جاتا تھا، ہائے علی اصغر، اس کو مارا گیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آغاز محرم ہے، میں اور مصائب نہیں پڑھ سکتی، میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ ایک بار آپ لوگ بلند آواز میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ بلند آواز میں ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج۔ میرے مولا حسین تمام تر لوگوں کو گئے، ساتھ لے کر نکلے، بی بی زینب بھی تھی۔ بی بی زینب کا بھی میں ایک بار میں بتا دوں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں بھی رخصت لے لوں گی۔ بی بی زینب کا جب نکاح ہوا، عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے تھے عبداللہ، بہت بڑے، وہ بھی معمولی شخص نہیں تھے۔ ان سے جب نکاح ہوا، میں تھوڑی دیر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ نکاح کا جب وقت آیا تو انہوں نے، پہلے تو لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے نا، پہلے لڑکیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، ان کی رضامندی پوچھتے ہیں، اس کے بعد لڑکوں کی طرف جاتے ہیں، دلہن سے پوچھ کر دلہے کے پاس جاتے ہیں۔ جب بی بی زینب کے پاس آئے، نکاح نامہ پیش کیا، رسول اللہ نے نکاح پڑھوایا تھا، جب انہوں نے پیش کیا تو اس وقت جب دیکھا گیا تو بی بی زینب نے کچھ نہیں کہا کہ میں نکاح ضرور کروں گی نکاح، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ یہ شرط میرے اور آپ لوگوں کے درمیان نہیں ہے، یہ میرے اور میرے ہونے والے شوہر کے درمیان ہے۔ اجازت ہے مجھے، میں کچھ لکھ کر دینا چاہوں گی، میرے ہونے والے شوہر تک پہنچا دے، میرے محرم تک پہنچا دے۔ کہا ٹھیک، لکھ کر انہیں دیا گیا۔ عبداللہ نے پڑھا، اجازت دے دیا، کہا کہ بی بی شہزادی کونین کی شہزادی ہے، انہیں اجازت لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میں نے ہاں کر دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے ہاں کیا، میں نے تسلیم خم کیا۔ جب یہ کہنا تھا تب انہوں نے نکاح کیا۔ آپ جانتے اس پرچی میں کیا لکھا تھا؟ اس پرچی میں یہ لکھا تھا کہ بی بی زینب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ میرے ہونے والے شوہر ہوں گے کل، اور آپ کی اجازت کے بغیر میں کچھ کام نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کہ میں آپ سے پہلے اجازت لوں۔ کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ کل جب میرے بھیا پر بہت بڑی مصیبت آئی ہوگی، جب اس وقت میرے بھیا کے ساتھ نہ میرے نانا جان ہوں گے، نہ میری اماں ہوگی، نہ میرے بابا جان ہوں گے، نہ میرے بھیا ہوں گے، بڑے بھیا کوئی نہ ہوگا، تو میں اپنے بھائی جان کے ساتھ میں عرض کربلا جانا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی جان کے ساتھ میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیا اجازت دیتے ہیں آپ؟ تبھی میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ کہا کہ بی بی آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد نکاح ہوا۔ پھر جب یہ کہنا تھا تو بی بی نے کہا کہ آقا آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے آقا زادے ہیں، بھیا آپ میرے بعد میں ہیں، میں اپنے آقا زادے سے میں پوچھ رہی ہوں کہ میں زینب آپ کے ساتھ تو رہوں گی، ہمیشہ رہوں گی، میرے اور محمد بھی رہیں گے، لیکن اب میں اپنے بھیا سے سوال کرتی ہوں کہ بھیا کیا مجھے اجازت ہے ایک بار میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں، کیا وہ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ تو کہا کہ جاؤ زینب۔ انہوں نے اجازت دے دیا۔ جب وہ گئے تو عبداللہ اس وقت بہت بیمار تھے، وہ عرض کربلا جا نہیں پائے کیونکہ مولا حسین نے اجازت نہیں دیا۔ کہا کہ عبداللہ تم نہیں جاؤ گے، اور خود زینب سے بھی نہیں کہا کہ تم جاؤ گی یا نہیں، خود زینب نے اپنی مرضی سے کہا کہ میں اپنے بھیا کے ساتھ کھڑی رہوں گی، کوئی میرے بھیا کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ جب وہ گئی اجازت لینے، کافی بیمار تھے، کہا کہ بی بی آپ واپس آ گئی؟ کہا واپس نہیں آئی،
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بیمار نہ ہوتے تو کیا آپ بھی میرے ساتھ چلتے اور کیا آپ مجھے اجازت دیتے میں اپنے بھیا کے ساتھ جاؤں؟ کہا کہ زینب، عبداللہ ابن جعفر طیار، اگر میں صحت مند ہوتا، تندرستی ہوتی تو میں ضرور جاتا تمہارے ساتھ اور تمہیں لے کر جاتا. میری طرف سے تمہیں اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو ہمارے بھیا بعد میں ہیں، یہ پہلے ہمارے آقا زادے ہیں، یہ دین کا بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. جب یہ کہنا تھا تو بی بی زینب نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا کہ عبداللہ خدا حافظ، چلتی ہوں میں. جب یہ کہنا تھا تو عبداللہ نے روک لیا، اور بی بی زینب کا یہ دل میں تھا کہ عبداللہ مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، لیکن انہوں نے دیا. ایمان ڈگمگایا نہیں، ایمان کو مضبوط کیا انہوں نے. کیسے مضبوط کیا؟ کہا کہ سنو، میں تم سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں، اگر ہماری نسلوں میں اور بھی ہمارے شہزادے ہوتے تو کیا میں تم سے پوچھ رہا ہوں، ایک ماں کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم اپنے بچوں کو قربان نہیں کرو گی؟ کہا بے شک، میرے تو 2 بچے ہیں اور میں محمد، اگر میرے اور ہوتے تو میں سارے کے سارے میں نے اپنے بھیا کے راہ جد، میں نے اپنے اللہ کے راہ جد میں قربان کرتی تھی، اپنے بھیا کے ساتھ رکھتی، ساتھ وہ شہید ہوتے. کہا کہ تو پھر ان دونوں کو بھی لے کر جاؤ، ہمارے لختے جگر اور محمد کو بھی لے کر جاؤ، کیونکہ یہ میری طرف سے ہوں گے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ ارے کل ہماری دادی اماں شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا، ہماری اماں یہ نہ کہہ دے، ہماری اماں یہ نہ کہہ دے کہ ارے میرا حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر چلا گیا عرض کربلا، تو اپنے بیٹے کو نہیں لے کر گیا، تب میں کیا منہ دکھاؤں گا، تب میں شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا. کہا کہ میرے دونوں بیٹے کو بھی لے کر جاؤ. اس طرح سے پورا قافلہ نکلا، اور شاید کل 10,000 کی تعداد میں نکلا، صرف مدینہ منورہ سے 10,000 کی تعداد میں. بڑے افسوس کی بات ہے، اس زمانے میں کئی لوگ ڈر سے نہیں گئے، خوف سے کہ یزید ہمیں دھمکیاں بھیجوا رہا ہے، پہرا ہے ہمارے گھر پہ. لیکن جو لوگ نکلے بھی تو اس وقت کیسے نکلے؟ جیسے رسول اللہ کے شہزادے امام حسین نے ارشاد فرمایا، امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، بہت بڑی مشکلات ہے، وہاں سے واپس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہوں نے ہر مقام پہ خطبہ دیا، ہر مقام پہ نہایت ہی مختصر خطبہ دیا، نہایت ہی بلند ترین خطبہ دیا. تو پھر یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد لوگ گھٹتے چلے گئے. مکہ معظمہ گئے، کہا کہ آخری بار ایک بار حج کر لو. جی ذوالحج، حج کا مہینہ آتا ہے نا، حج کر لوں. وہاں میرے حسین کو حج تک نہیں کرنے دیا گیا. کیونکہ وہاں پر احرام پوش تو تھے. کیسے تھے؟ ان کی میان میں یزید کی بولتی ہوئی تلوار تھی. میرے امام نے احرام توڑا، جی احرام توڑ دیا انہوں نے. مکہ معظمہ کی بات کر رہی ہوں، حرم شریف کی بات کر رہی ہوں. وہاں بھی لوگ ملعون احرام کے اندر گھسے ہوئے تھے، یزیدیت گھسے ہوئے تھے، یزیدی، کہ اس وقت وہاں قتل کر لے. مولا حسین کو 2 باتیں آ رہی تھی، 2 باتیں کہ میری منزل کربلا ہے، اور دوسری بات انہیں یہ یاد آ رہا تھا کہ یہ میرے نانا جان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، طواف کروایا میرے نانا جان نے، اور کعبے کی حرمت کو میں پامال نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں میری شہادت نہیں ہونے والی. انہوں نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا. اور کل آپ دیکھ لیں، تاریخ گواہ ہے، عاشورہ کی شب عاشور میں یہی خانہ کعبہ اٹھ کر میرے مولا حسین کا طواف کرتا رہا. طواف کیا اس نے، وہ ترس گیا. مولا حسین نہیں ترسے حج کے لیے، انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکل گئے. انہوں نے وہاں سے رخصت لے لیا، لیکن وہ خانہ کعبہ، وہ رب کعبہ ترستا رہ گیا حسین کے لیے. آخر کار اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مولا حسین کا طواف کیا، میرے آقا حسین کا طواف کیا. ہم لوگ اسی حسین کے عزادار ہیں، اسی حسین کے ماننے والے.
یہ سب سے بڑی ہم پر رحمت ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا رحمت للعالمین کی نظر ہے ہم پر، لیکن ایک بار اگر حسین ابن علی کرم کر دے تو پھر ہو جائے. ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنی بھی تکلیف ہو جائے، جتنا بھی سب کچھ ہو جائے، یاد رکھیے گا مشکل کشا مولا علی کو نہ بھولیے گا مشکل وقت میں. اور مصیبت جتنی بھی پڑ جائے، جتنی بھی آ جائے، جتنا بھی کچھ ہو جائے، یاد رکھیے گا اس مصیبت کا سب سے بڑے اگر کوئی صبردار اگر سردار رہے وہ میرے مولا حسین رہے، جن کا آقا حسین، جی جن کا مولا حسین. اسے پھر اپنی مستقبل کی کیا پرواہ، اسے اپنی تقدیر کی کیا پرواہ، اس کی قسمت انشاءاللہ تعالی ضرور پلٹے گی انشاءاللہ. بہرحال میرے مولا حسین نے بھی جو ہے مکہ معظمہ سے بھی رخصت لے لی ہے انہوں نے. اس کے بعد کہاں گئے؟ شہر کوفہ. کوفے والوں کا خط آیا، یہ ملونوں کا شہر، یہیں پر یہی جو ہے نا مسجد کوفہ میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی. یہ کوفی بڑے ہی خطرناک مولا حسین کو خط لکھے، کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے آ رہے ہیں، جی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یا حسین آپ آ جائیے. 10,000 کی تعداد میں ہے یا اس سے بھی زیادہ، آپ آ جائیے. انہوں نے یہ خط لکھا، مولا حسین چلے گئے. کہا کہ میری منزل تو کربلا ہے لیکن پھر بھی میں کوفہ جاؤں گا، کیونکہ اگر وہ کل نہ جاتے، وہ جانتے ہیں کہ کوفی جو کوفی ہے نا وہ بڑے ہی بدبخت ہیں، بڑے ہی بدبخت. لیکن وہ پھر بھی جانتے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر حسین کوفے میں جاتے تو ان کا لشکر اور بڑا ہوتا. مولا حسین تو گئے نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر انہوں نے حجت قائم کیا، حجت تمام کیا اور کہا کہ نہیں مجھے کوفہ جانا ہے. وہ کوفے گئے. کوفے میں جا کر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بہت بڑی دھوکے بازی ہوئی. جا کر وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا حسین آپ کیوں آئے ہیں یہاں، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ تو کہا کہ ہم تو یہاں پر جو ہے تم نے ہی تو بلایا، یہ خط دکھایا. کہا یہ خط ہماری لکھاوٹ نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں. کہا کہ یہ کیا کہتے ہو تم نے ہی تو مجھے بلایا، آپ کہتے ہو لوٹ جاؤ. میں واپس مکہ معظمہ یا مدینہ اپنا شہر نہیں جاؤں گا. کہاں جاؤں میں؟ اب میری منزل کربلا ہے. کہا کہ یا حسین بے شک ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، دل آپ کی طرف ہے، دل آپ کی طرف ہے، لیکن ہم تلوار، نیزے، تیغے جتنے بھی ہیں تلوار وہ سب یزید کی طرف سے چلاتے ہیں. یہ کوفی کہہ رہے ہیں، میرے مولا حسین کی زبان پہ کہہ رہے ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں. اسی لیے اس وقت میرے حسین کے ساتھ صرف اور صرف 72 تھے، صرف 72، اور وہ 72 بڑے انمول تھے، نہایت ہی انمول. اور جب وہ آگے بڑھنے لگے میرے مولا حسین، تو اس وقت میرے مولا حسین کا رقاب جو ہے، اونٹ کا جو رقاب ہوتا ہے، حور ابن یزید روائی، جو آج وہ شہیدوں میں شامل ہے، شہیدوں میں شامل ہے آج وہ ملون. اسے پہلے ملون کا درجہ دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ وہی تھا جس نے میرے مولا حسین کو عرض کربلا جانے ہی راستے میں ہی روک لیا تھا. راستے میں ہی اس نے روک لیا تھا امام کو. لگام فرس جو ہوتا ہے نا، رقاب سے اتار دیا مولا حسین کو اور کہا یا حسین اب آپ اس سے آگے نہ بڑھیے گا، ہم آپ کو اب یزید کی طرف سے آپ کی گرفتاری کا وارنٹ آیا ہے. تو کہا کیوں، مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ یا حسین قصور آپ کا صرف اتنا ہی ہے کہ آپ یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیں. کہا میں یزید کو میری گردن چاہیے لے لے، سر چاہیے لے لے، دھڑ چاہیے لے لے، ہاتھ نہیں دوں گا. مثلی لا یوبیو مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا. میں حسین ابن علی ہوں، میں سلطان الانبیاء کا بیٹا ہوں، جی میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں شہزادی کونین کا بیٹا ہوں، میرے بھیا حسن ہیں، جی میرا گھرانہ بنی ہاشم کا گھرانہ ہے. اور ہم لوگ نہایت ہی
علم والے ہیں. اور یزید کون ہے؟ یزید ملون. یہ ملون ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ شرابی ہے، یہ زناکار ہے. اس کا کہاں میرے سے رتبہ؟ کچھ نہیں. یہ کون ہے؟ اس کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے. میں بھلے ہی میں قتل ہو جاؤں، لیکن میں یہ ہاتھ، یہ اللہ کا ہاتھ ایک ابلیس کے ہاتھ نہیں جائے گا. یہ کہنا تھا. اس کے بعد انہوں نے گرفتار کر لیا ان لوگوں نے. اور یہی تھا آج جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ امر سعد نے پانی بند کیا تھا مولا حسین پہ پانی بند کیا تھا. نہیں، وہ امر سعد نہیں تھا، وہ حور ہی تھا. وہ حور نے ہی پانی بند کروایا میرے مولا، میرے آقا نے. 3 دن تک پانی بند رہا. 3 دن تک. ہمیں پیاس لگتی ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، مجھے ہی لگی، میں ابھی پی رہی ہوں، ذکر کر رہی ہوں. تو سوچئے وہ 3 دن کے پیاسے بھوکے، پھر بھی میرے حسین بڑے اطمینان، بڑے صبردار. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1000 معجزے دکھانے سے بہتر ہے الاستقامت علی الحق خیر فی الالف شرافہ، خیر فی الالف کرامہ. کہ 1000 معجزے دکھانے سے بہتر ہے نا، ہزار معجزے دکھانے سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو. دوسری بات انہوں نے صبر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اے لوگو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. کیوں؟ نماز کے ذریعے سے صبر چاہو، جہاد کے ذریعے سے صبر چاہو. ہم عام امتوں کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا، کسی نے تمہارے ساتھ غلط کیا، کسی نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، تو تم اس سے اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تم سے لیا. لیکن بہتر ہے کہ تم صبر کر جاؤ، کیونکہ صبر کا دامن بہت بڑا ہے. اور یہ میرے مولا حسین نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. انہوں نے کر کے دکھایا، بول کر نہیں. یہ وہ ہے جو بولتے ہوئے قرآن ہے، یہ پریکٹیکل کرتے ہیں، ہے نا. قرآن کی آیت میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ اے لوگو، نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. توجہ، نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. کیا ہے یہ نماز پڑھیے، صبر کیجئے؟ نہیں. جب ان پر مولا حسین پر مصیبت پڑی تو وہ ہر شکر ادا کرتے اللہ کو، سجدے میں جا کر شکر ادا کرتے اور کہتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شکرن اللہ کا شکر ہے. تیری ذات پروردگار، شکر ادا کرتا ہوں میں. تیری بارگاہ میں نماز پڑھ کے سجدہ کر سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے اور محمد کو قبول کیا. تو نے میرے 18 سال کے نوجوان کریل جوان علی اکبر کا تو نے اسے قبول کیا، اس کی شہادت نوش فرمائی، تو نے اسے قبول کیا. 6 ماہ کے علی اصغر کا تو نے قبول کیا، تو نے شہادت قبول کی. یہ جو آج جو دین بچا، یہ صرف شہدائے کربلا کے خون سے نہیں بچا، بلکہ میرے مولا حسین کا خون مبارک، سر مبارک، سب کچھ شامل تھا. یہ جو آج ہم لوگ کتنی آسانی سے ہم لوگ حجاب اوڑھ لیتے ہیں، نقاب پہن لیتے ہیں، پردہ کر لیتے ہیں. بی بی نے اپنی چادریں لٹا کر امتوں کو چادر دیا. میری بی بی شہزادی زینب نے اپنی چادر لٹا کر شام کے بازار میں. یہ ایک باپ کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، یہ ایک ماں کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میری بہن ہمیشہ سلامت رہے. میری بہن کوئی غیر مرد کے آگے نہ آئے. لیکن میری شہزادی، سیدۃ النساء العالمین کی شہزادی جناب زینب کی رضا چھینی گئی شام کے بازار میں. اس چادر کا صدقہ آج ہم لوگ یہاں اتارتے ہیں. میری بیوی نے مصلے جلے ہوئے، مصلے پر نماز پڑھ کر انہوں نے نماز بچایا، سجدے کو قائم کیا. کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، تمہارے پاس کتنی بھی مصیبت نہ آ جائے، یہ نماز نہ چھوڑنا، مصیبت حالت میں نماز نہ چھوڑنا. اور نماز کے ذریعے سے صبر کرنا، یہ ویسا گھرانہ ہے جو اگر ایک آیت اترتی ہے تو وہ کر کے بتاتے ہیں، کر کے دکھا لیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایسا کیا ہے، تم پر ایسا مصیبت نہ آئے گا، گھبراؤ نہیں.
ایک باپ کے لیے کتنی بڑی مشکل بات ہوگی کہ میری بیٹی کی عزت سلامت رہے. ایک باپ کو سب سے زیادہ فخر کس بات کا ہوتا ہے؟ جب اس کی بیٹی پردہ کرتی ہے. ہوتا ہے نا؟ میرے بابا کو بہت فخر ہے, میری اماں کو فخر ہے, لیکن وہی سوچئے مولا علی پر کیا گزری ہوگی, شیر خدا پر کیا گزری ہوگی کہ میری شہزادی, میری لخت جگر بیٹی کی ردا چھینی گئی شام کے بازار میں. یہ اسی کا صدقہ ہے جو آج ہم اور آپ بڑی آسانی سے حجاب پہن لیتے ہیں, چادر پہن لیتے ہیں, پردہ کر لیتے ہیں. اس حسین ابن علی کا جو احسان اس دین پر رہا ہے, امت مسلمیہ اس کے ایک آنسو کا بھی اس کا عوض ادا نہیں کر سکتا, قرض نہیں اتار سکتا, بالکل بھی نہیں اتار سکتا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے, بالکل نہیں اتار سکتا. آج جب یہ نیا سال آتا ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے ہو؟ کہ میرے آقا حسین پر جب یہ مصیبت کا وقت آیا تو آپ تمام حضرات مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ زینب کبریٰ نے اپنی چادریں لٹائی, اس بات کی مبارکباد دیتے ہیں آپ. بے شک محرم الحرام تو مہینے کا آغاز ہے, لیکن کہیں یہ روایت نہیں ہے, میرے غوث العظم, میرے بڑے پیر, میرے پیر و مرشد نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے نیا سال کی مبارکباد دو. کبھی نہیں, کسی روایت میں ہی نہیں آیا کہ نیا سال کی مبارکباد ہو. پتہ نہیں لوگ کہاں سے, ابھی دیکھیے گا مسجد میں ضرور اعلان ہوگا نئے سال مبارک. مبارکباد کیسے دیں, کیسے پیش کریں؟ ہمت ہے تو آپ رسول زادے سے ذرا پوچھ لیں کہ نیا سال مبارک بی بی زینب سے کوئی کہہ دے. ہمت ہے؟ تب تو لوگ کہیں گے نہیں اتنا بڑا ہم نہیں کر سکتے, یہ عذاب نہیں اٹھا سکتے. تو پھر وہ عذاب کیوں اٹھاتے ہو جو خود یہاں پر ممانت کی گئی ہے؟ یہ ذکر عزا, یہ فرش عزا فرض ہے, فرض. بی بی زینب نے کر کے دکھایا, بی بی زینب نے بتایا کہ اس عزاداری کو کبھی نہ چھوڑنا, اس ذکر عزا کو کبھی نہ چھوڑنا. میں آج تمامی حضرات سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اس ذکر میں, اس بزم میں حسین میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک کے لیے ہی آ جائیے. اس کے بعد زندگی پر مہلت ہے, جو کریے, جو کام کریے. یہ خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے, یہ وہ وقت ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو. زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کچھ نہیں پتا کب ہماری روح قبض ہو جائے. یہ تو ویسے بھی اور بھی خطرناک دور ابھی امڑا ہے, کووڈ-19 کا وقت چل رہا ہے ابھی. مولا ہم تمام حضرات کو سلامت رکھیں, سلطان الکربلا کے صدقے سے ہمیں سلامت رکھیں. بہرحال میں اپنی تقریر یہیں ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں, آباد رہیں, اور اس ذکر عزا کو ہمیشہ ہی پھیلائیں, ہمیشہ قائم و دائم رکھیں. اور یہ نوحہ پڑھنا, یہ گریہ کرنا, مرثیہ پڑھنا, یہ رونا آپ کبھی نہ چھوڑیں. کسی شیطان کی بات میں نہ آئیں, ہے نا؟ کہتے ہیں نا ہم کہ ہمیں شیطانوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے, کبھی نہ آئیں. یہ فرض ہو گیا ہے. اب ہمیں صرف سنت زہرا عمل کرنا ہے, سنت زینبیہ عمل کرنا ہے, سنت زین العابدین عمل کرنا ہے, سنت رسول عمل کرنا ہے. اور کیا چاہیے؟ بہرحال وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحمور بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یا شیخ عبد القادر سید.